کاشف وڑائچ کی سیلاب زدگان کی مدد کرنے پر ایم پی اے رانا عارف اقبال ہرنا کا کاشف وڑائچ کی خدمات کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کے حکم اور ڈپٹی کمشنر شیوپورہ شاہد عمران مات کی ہدایت پر پیرا فورس کی بہترین کارروائیاں جاری ہیں۔ سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر حافظ عمر سعید کی زیر نگرانی پیرا فورس نے اپنی ٹیم سجاد بٹی، شاہد ڈوگر اور میونسپل کمیٹی کے ہمراہ شہر کے اہم مقامات جناب پارک اور لنڈا بازار میں انکروچمنٹ کے خلاف مؤثر کارروائی کی۔ کارروائی کے دوران دکانوں کے سامنے رکھا گیا سامان اندر منتقل کرایا گیا، جبکہ بعض سامان کو اٹھا کر سرکاری گاڑیوں میں رکھا گیا ہے۔ عوام اور دکانداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ آئندہ اپنے سامان کو دکانوں کے اندر رکھیں، جبکہ بعض دکانداروں کو وارننگ بھی جاری کی گئی۔ شہریوں نے پیرا فورس اور میونسپل کمیٹی کے ان کارروائیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان اقدامات سے نہ صرف ٹریفک کی روانی بہتر ہوگی بلکہ عوامی سہولت میں بھی مدد ہوگی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر آن نیوز محمد ارشد باکسر کی رپورٹ کے مطابق کمالیہ میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی آمد اور متاثرین سیلاب سے ملاقات۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو اور ڈی پی او عبادت نثار کو اچھے اقدامات کرنے پر شاباش دی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل کمالیہ میں اہم موقع اس وقت پیدا ہوا جب وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے یہاں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبادت نثار نے انہیں حالیہ سیلاب کی صورتحال اور اس سے متاثرہ خاندانوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ کس طرح ضلع انتظامیہ نے محدود وسائل کے باوجود متاثرین تک بروقت امداد اور سہولیات پہنچانے میں دن رات محنت کی۔ وفاقی وزیر کے ساتھ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو سمیت مختلف محکموں کے افسران اور علاقے کی معروف سیاسی سماجی شخصیات کی بڑی تعداد بھی شریک تھی۔ وزیر خزانہ نے اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو کی خدمات کو خصوصی طور پر سراہا اور کہا کہ ان کی بروقت کاوشوں سے نہ صرف متاثرین کے دکھوں کو کم کیا بلکہ عوام کا اعتماد بھی بحال کیا ہے۔ محمد اورنگزیب نے سیلاب زدہ علاقوں کا خود بھی دورہ کیا اور متاثرین کے ساتھ خصوصی ملاقاتیں بھی کی۔ انہوں نے ان کی شکایات اور مسائل سنے اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ حکومت پنجاب خصوصاً وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن امداد فراہم کی جائے گی۔ متاثرین سیلاب نے وزیر خزانہ کی آمد کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا، ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو اور ڈی پی او عبادت نثار کی انتھک کوششوں اور انتظامات کی بدولت انہیں بروقت امداد ملی۔ خبر شامل کرتے ہیں مرزا عبدالجبار بیگ کی رپورٹ کے مطابق جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں راجہ طارق محمود سماجی رہنما محلہ سلیمان پارس کے گھر عظیم الشان محفل نعت کا انعقاد کیا گیا اور راجہ طارق محمود سماجی رہنما محلہ سلیمان پارس کے والدین کا سالانہ ختم پاک کا انعقاد کیا گیا۔ راجہ طارق محمود سماجی رہنما محلہ سلیمان پارس اور ان کے صاحبزادوں ٹیم نے محفل میلاد نبی کا انعقاد کیا، جس میں خصوصی خطاب مفتی محمد انعام اللہ اشرفی نے نبی کریم کی سیرت پر روشنی ڈالی۔ نعت شریف محمد عمران ایوب نے سعادت حاصل کی۔ محفل پاک کی نقابت محمد شیان نے کی، تلاوت محمد شمشاد اکرم نے کی اور سماجی شخصیت راجہ طارق محمود کی والدین کے لیے خصوصی دعا۔ علامہ محمد انعام اللہ جلالی کی محفل میلاد النبی نبی کریم میں عاشقان رسول کی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ محفل میلاد النبی نبی کریم کو سجانے کے لیے راجہ طارق محمود کے صاحبزادگان اور ان کی ٹیم نے روح پرور محفل میلاد النبی کی پنڈال اسٹیج کو خوبصورتی سے سجایا۔ سماجی شخصیت راجہ طارق محمود کا کہنا تھا کہ میری ٹیم کے تمام لڑکے اور میرے صاحبزادگان نے بہت محنت سے محفل پاک کو سجانے اور بہترین انتظامات کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور میرے والدین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ راجہ طارق محمود نے مزید کہا، نبی کریم کے میلاد کو ہر سال کی طرح شایان شان طریقے سے اور میلاد النبی نبی کریم کی محفل پاک ذکر و اذکار کرتے ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سیرت نبی پر عمل پیرا ہو کر دنیا بھر کو سنوارا جا سکتا ہے۔ جشن میلاد النبی نبی کی محفل پاک کے اختتام پر لنگر بھی تقسیم کیا گیا۔ حیدرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ حیدرآباد بدنام زمانہ منشیات فروش کے خلاف شہری مسلسل سراپا احتجاج۔ منشیات فروش راشد قریشی عرف گنجا پاپڑی، عدنان صدیقی عرف جیو کالا کے خلاف شہریوں کا ایس ایس پی آفس کے باہر احتجاج۔ یہ لوگ کبھی اپنا تعلق میڈیا سے تو کبھی خود کو پولیس کا بیٹر ظاہر کرتے ہیں، لیکن عوام جان لیں نہ ان جعلسازوں کا تعلق میڈیا سے ہے اور نہ ہی پولیس سے کوئی واسطہ ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق ان جعلسازوں کے خلاف کل ڈی آئی جی آفس حیدرآباد کے باہر احتجاج کیا جائے گا۔
खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानब, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान कोट हैबत के रहायशी मुख्तार के अपनी मलकीती खरीदी हुई ज़मीन पर सगे चचा नाजायज़ काबिज होने के दर पे हैं। मौजा हैदर कुरैशी आलीवाला के पटवारी खालिद कानून गो तहसीलदार मकामी पुलिस भी सवासबाज है। ये रकबा मुख्तार हुसैन ने 13 साल कबल अपने चचे से खरीदी है और इसी रोज़ से ज़मीन काश कर रहे हैं। अब चचा इन पर वालिद हकीकी से साजबाज होकर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और नाजायज़ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। इनके वालिद हकीकी ने इनको 2022 में आग कर दिया था, ताहम इनके चचा और वालिद इनको फंसा रहे हैं। मुख्तार हुसैन की DPO RPO DG खान से इंसाफ की अपील। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा से जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक हमेशा वकला बरादरी के हकूक़ की आवाज़ को बुलंद किया है, मुस्तकबिल में भी करते रहेंगे। वकला बरादरी का हर फर्द हमारे माथे का झूमर है, हमारा कीमती असासा है। हमेशा अपने वकला भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा हर मुश्किल महाज में साथ खड़े होते हैं, मुस्तकबिल में भी खड़े होंगे। इन हालात का इजहार उम्मीदवार बराए मेंबर पंजाब बार ओकाड़ा सेठ राव मोहम्मद अशरफ एडवोकेट, साबिक सदर DBA ओकाड़ा और मेहर कुतुबुद्दीन तारक उम्मीदवार बराए मेंबर पंजाब बार कौंसिल साहिवाल सेठ ने मुश्तरका बयान में चेयरमैन LLG ग्रुप मेंबर ऑफ लीगल लीडर ग्रुप हाफिज सलमान चौधरी एडवोकेट की रहायशगाह पर मुनक्कद तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर LLG ग्रुप के चेयरमैन हाफिज सलमान चौधरी एडवोकेट, सदर चौधरी अहमद रजा गुज्जर एडवोकेट, मलक सलीम अंजुम एडवोकेट, राना अली मुर्तज़ा एडवोकेट, चौधरी अली शाहनवाज एडवोकेट, मैडम सना एडवोकेट, मैडम आयशा एडवोकेट, मेहर नज़र मुस्तफ़ा एडवोकेट, मलक रऊफ़ एडवोकेट और दिगर LLG ग्रुप मेंबरान ने आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का हुश्र सलूबी से ढोल की ताप पर इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निशावर की और मेहमानों की रंग बिरंगे खानों से तवाज़िया की। और उम्मीदवारान पंजाबी कल्चर की पहचान रवायती पगड़ियाँ पहनाकर इनकी मुकम्मल वोट एंड सपोर्ट का ऐलान किया। पेशावर से रिपोर्ट शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ शहजाद इकबाल की इस रिपोर्ट में, जिस वक्त मौजूद हैं गुलबहार नंबर 4 एजाज़ाबाद नंबर 2, जहां पर अवामी मसाइल के हवाले से जनरल कौंसलर राज मोहम्मद और दीगर अवामी नुमाइंदे ऑन न्यूज़ को तफसीलात से आगाह करते हुए मौजूद है गुलबहार नंबर 4 एजाज़ाबाद 2 में, जहाँ पे अवामी मसाइल के हवाले से इलाका माहिदीन और कौंसलर साहिबान से बातचीत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हमारा ये इलाका है एजाज़ाबाद नंबर 2 जान टाउन। इसमें चंद मसाइल हैं और चीदा मसाइल इसके, एक तो निकासी आब का मसला है, सफाई का मसला बहुत गंभीर है और सबसे बड़ा इशू इस वक्त अगर इस गली को देख ले तो उस सिरे से लेकर इस सिरे तक ये एक तवील गली है। इसमें बहुत सारे दुकानात हैं और इसके सामने तले बने हुए, हर तले के ऊपर 4-5 जो ना नौजवान बड़े छोटे बैठे होते, रात के वक्त दिन के वक्त हर वक्त एक मेला सा लगा रहता है और यहाँ से मस्तूरात का गुज़रना, तालिबात का गुज़रना, स्टूडेंट्स का गुज़रना वो मुहाल हो जाता है। इस तरह जो ना नशे किस्म के लोग भी बैठे होते हैं, कुछ और भी बैठे होते हैं, तो ये भी एक बड़ा इशू है। तो इलाके की सतह पर कुछ साथियों ने एक पोस्टर भी लगवाया और जो है ना यहाँ ऐलान भी किया कि यहाँ पर इन तलों पर भी ना बैठा करे और जो है ना इन गलियों में भी ना बैठा करे, क्योंकि सबकी मस्तूरात हमारी मस्तूरात माएँ बहनें हैं, सबको तकलीफ़ होती है। तो हमने बनाया तो ये इसके पहले हम SHO साहब से बात किया था, जो हम ये काम करते हैं और यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये चीज़ है इसमें लोग बहुत ज़्यादा बैठते हैं। कोई जो आता है चस भी पीता है। ये इलाका है तो पार्क तो नहीं है, ये हर इंसान को मसला है, हमारा तकलीफ़ नहीं है, ये सारे जो है इलाका है इसकी सारी तकलीफ़ है। मसाइल है, बच्चों का गुजरना मुश्किल होता है, रात के वक्त भी ऐसे होता है और जो है ना फिर ये अंधेरा होता है तो यहाँ पर जो है ना राहज़नी का भी फिर ख़तरा होता है, लोगों का गुजरना भी जो है ना मुहाल हो जाते हैं। इस तरह जो है ना रास्ता तंग हो जाते हैं, लड़के खड़े होते हैं, गाड़ियाँ खड़ी होती है, तो इस तरह से बहुत सी दुश्वारियाँ हमें पेश आ रही है। इसलिए हम जो है ना हम आपका भी शुक्रिया। हैरपुर रिपोर्टर यसीब लाला मुगल हैरपुर के B सेक्शन थाने के दूध में वाक़या शीशम कॉलोनी से एक कमसीन बच्चा गुज़िश्ता 2 दिनों से पुरस्कार तौर पर लापता है। वर्षा ने इसके अगवा का शुबा ज़ाहिर किया है। बच्चू मोहम्मद अली सिंधु ने घर के बाहर खेलने के लिए गया है लेकिन वापस नहीं आया। काफ़ी तलाश के बावजूद इसका कोई सुराग ना मिल सका है। बच्चे की गुमशुदगी की इतला ही B सेक्शन थाने को दे दी गई है, जहां पुलिस की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। लापता बच्चे के वालिद मोहम्मद इरशाद सिंधु और दीगर वर्षा ने आला हुकाम से मुतालबा किया है फौरी तौर पर बच्चे की तलाश के इक़दामात किए जाएँ ताकि मासूम बच्चे को जल्द बाजियाब कराया जा सके।
خیرپور رپورٹر یاسیب لالا مول کی رپورٹ کے مطابق خیرپور کے دیر محلے میں بجلی کا مستری الطاف حسین سولنگی کرنٹ لگنے کے باعث شدید زخمی ہو گیا۔ مستری الطاف حسین سولنگی دیر محلے میں ایک گھر میں پانی کا موٹر درست کر رہا تھا کہ اچانک بجلی کا کرنٹ لگنے سے وہ شدید زخمی ہو گیا، جسے فوری طور پر سول اسپتال خیرپور منتقل۔ اسپتال پہنچنے پر ڈاکٹروں نے اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ مستری الطاف حسین سولنگی کی لاش گھر پہنچنے پر کوہرام مچ گیا۔ شیخ سکندر کی رپورٹ کے مطابق متحدہ پریس کلب خانقاہ ڈوگراں کے صدر سابق چیئرمین میونسپل کمیٹی خانقاہ ڈوگراں میاں عمران صابر ڈوگر، میاں جمشید عباس ڈوگر، ایڈوکیٹ میاں محمد زبیر ڈوگر، انجمن تاجران خانقاہ ڈوگراں کے جنرل سیکرٹری مظہر اقبال شیرازی، چیئرمین جیو پریس کلب مدثر علی بٹ سٹی، صدر پاکستان پیپلز پارٹی سیٹ احسان الہی، رانا افتخار، سردار عدیل اختر ڈوگر، مہر سرفراز، مہر الطاف، سیٹ اشفاق سمیت متحدہ پریس کلب اور جیو پریس کلب کے تمام عہدیداران ممبران نے ڈسٹرکٹ پریس کلب شیخوپورہ کے گروپ لیڈر ممتاز صحافی رانا عثمان کے بھتیجے اسامہ شہزاد، جو کہ وزیرستان میں بھارتی اسپانسر فتنہ الحوارج کے ساتھ جھڑپ میں شہید ہو گئے ہیں، ان کی شہادت پر رانا عثمان سے اظہار ہمدردی کی اور شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی ہے۔ اسامہ شہزاد 37 BR رینجمنٹ کے سپاہی تھے۔ شہید کو ان کے آبائی علاقے کوٹ رنجیت میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد سپرد حق کر دیا گیا ہے۔ شہید کی نماز جنازہ میں ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران مارت، اعلیٰ فوجی، سول حکام، سیاسی سماجی شخصیات سمیت شہریوں اور شہید کے عزیز و اقارب نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شہید اسامہ شہزاد کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد حق کیا گیا۔ شہید کی قبر پر پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا اور سلامی دی۔ اس موقع پر صدر مملکت، آرمی چیف اور شہید کی رینجمنٹ کی جانب سے پھولوں کے گلدستے رکھے گئے۔ اس موقع پر شہریوں نے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ اسامہ شہزاد شہید کی 8 ماہ قبل شادی ہوئی تھی۔ سوگواران میں والدین، 2 بہنیں اور 1 بھائی شامل ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے ہمارے بیورو چیف افضل کاشف کے ساتھ۔ جناب محترمہ فرزانہ عباسی، سنڈیکیٹ ممبر یونیورسٹی آف ساہیوال اور مخصوص نشست پر MPA ساہیوال جناب محترم افضل کاشف صاحب جناب محترمہ فرزانہ عباس کو مبارکباد کا پھولوں کا گلدستہ دیتے ہوئے۔ جی، افضل کاشف، بیورو چیف آن نیوز چینل ٹی وی۔ میں اس وقت فرزانہ عباس کمبو صاحبہ کے گھر میں حاضر ہو رہے ہیں، جو کہ مخصوص نشست پر MPA ہیں اور حال ہی میں وہ اس وقت سینڈیکیٹ ممبر ساہیوال یونیورسٹی کے ممبر بنے ہیں، تو ہم ان کے گھر ان کو مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ جی فرزانہ عباس کمبو صاحبہ۔ جی وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں مبارکباد دینے کے لیے۔ اصل میں یہ ساری مبارکبادیں میرے ساہیوال والے لوگوں کے لیے ہیں، جن کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ یہ مقام دیا ہے۔ تو میں دوبارہ جب مخصوص نشست پر بنی ہوں MPA، تو میرے قائدین نے جو مجھ پر اعتماد کیا، میاں محمد نواز شریف، مریم نواز شریف صاحبہ نے، ملک ندیم کامران صاحب جو ہمارے فخر ساہیوال ہیں، تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ ساہیوال کی عوام کی بہتری کے لیے جو بھی اچھے اقدامات ہوں گے، جیسے ہماری CM پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے ویژن کے مطابق کہ ہم نے ہر وقت کام کرنا ہے، اور جو قائد اعظم کا یہ موٹو ہے کہ کام کام اور صرف کام، تو انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے، اور جو بھی بہترین اقدامات ہوں گے پنجاب اسمبلی میں لیجسلیشن کے حوالے سے، یا جو بھی ہمارے ساہیوال کے پورے پنجاب کی بہترین خوشحالی کے عوام کے پروجیکٹ، وہ سب انشاءاللہ میں ان میں بھرپور حصہ لوں گی، اور یونیورسٹی آف ساہیوال اور یونیورسٹی آف کمالیہ میں بطور سینڈیکیٹ ممبر کے اپنی بہترین خدمات سر انجام دوں گی۔ تھینک یو سو مچ۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈہرکی سے ہمارے نمائندے علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق ڈہرکی ملک برادری کے لوگوں کا مغوی عورت کی بازیابی کے لیے احتجاجی مظاہرہ۔ احتجاج PPMPA کے ہاؤس کے سامنے کیا گیا۔ مظاہرین نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ لغاری برادری کے نوجوان اقبال ولد اکبر لغاری نے سمینہ ملک کو اغوا کیا ہے۔ سمینہ ملک کے ورثاء نے مزید کہا کہ ہم پرامن طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ دوران احتجاج MPA نادر اکمل لغاری کے گارڈز ہمیں دھمکی دیتے ہوئے اور ہمیں احتجاج کرنے سے روکنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری جانب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اقبال لغاری کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ مغوی عورت سمینہ ملک بازیاب نہیں ہو سکی۔ ورثاء نے مطالبہ کیا ہے سمینہ ملک کو جلد بازیاب کروا کر انہیں تحفظ فراہم کیا جائے۔
چلتے ہیں سکھر کی طرف، خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف آن نیوز مظفر ابڑو سکھر پنو اکل کے گاؤں خالد رائی میں پولیس نے گھر میں گھس کر خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا اور لوٹ مار کی۔ پنو اکل کے تھانہ کینٹ کے گاؤں خالد رائی میں مخالفین اور پولیس اہلکاروں نے عبدالغنی ارائی اور محمد صدیق ارائی کے گھر میں گھس کر خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا اور سونا اور نقدی چھین لی۔ خواتین نے مقدس کتابوں کے ساتھ احتجاج کیا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے انصاف کا مطالبہ کیا۔ تھانہ کینٹ کے گاؤں خالد رائی میں خواتین صدیقہ، صبا، ماریہ، نور اور دیگر خواتین نے ہاتھوں میں مقدس کتابیں لے کر احتجاج کیا اور الزام لگایا ہے کہ انہوں نے منصور ارائی سے زمین کی ملکیت پر تنازع ہے۔ ہم لوگ پریشانی کی وجہ سے گھر سے باہر گئے تھے، گھر میں ہم سب عورتیں تھیں۔ اس موقع کو اٹھاتے ہوئے گزشتہ رات پولیس اہلکار اور ہمارے مخالفین منظور احمد، حاجی شاہد عرفان علی، سجاد علی کے ہمراہ گھر میں گھس کر اسلحے کے زور پر تشدد کیا، سونا اور نقدی بھی لے گئے۔ انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹھٹہ سے رپورٹ شامل کرتے ہیں۔ ٹھٹہ پاکستان نیوی کا گھاروں میں فری میڈیکل کیمپ، بارشوں سے متاثرہ شہریوں کو مفت علاج اور ادویات فراہم۔ ضلع ٹھٹہ کے شہر گھاروں میں پاکستان نیوی کی جانب سے رورل ہیلتھ سینٹر میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں شاہد خان فریدی اور سہل ویلفیئر آرگنائزیشن نے تعاون فراہم کیا۔ میڈیکل کیمپ انتظامیہ کے مطابق یہ سہولت حالیہ طوفانی بارشوں سے متاثرہ شہریوں کے لیے قائم کی گئی، جہاں خواتین کے امراض کے ساتھ ساتھ برسات کے دوران پھیلنے والی وبائی بیماریوں جیسے خارش، داد، قیضہ اور دیگر امراض کے حوالے سے OPD لگائی گئی۔ مریضوں کو مفت ادویات فراہم کی گئی۔ پاکستان نیوی کے مستند ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹر نے مریضوں کا تفصیلی معائنہ کیا اور نہ صرف وبائی امراض بلکہ دیگر معدی بیماریوں میں مبتلا غریب مریضوں کو بھی علاج اور مفت ادویات فراہم کی۔ خبر شامل کرتے ہیں نصیر آباد سے ہمارے نمائندے شراز علی تنیو کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی سٹی نصیر آباد کے دفتر میں پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ امبر شہداد کوٹ جنرل سیکرٹری لالا غلام محمد خان سران، ڈسٹرکٹ سیکرٹری اطلاعات ڈاکٹر نیاز احمد چانڈیو نے بات چیت کرتے ہوئے کہا، بلاول بھٹو زرداری نے اپنے نانا ماں والد کے نقش قدم پر چلتے رہے ہیں۔ پنجاب کی سیلابی صورتحال میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے لواحقین سے ملاقات کی اور ریلیف کیمپس میں جا کر ملاقات کرتے ہوئے مدد کی۔ آج بھی شہید بی بی صاحبہ کے مشن کو نوجوان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، صدر پاکستان آصف علی زرداری، فریال تارپور صاحبہ، بی بی اسوا بھٹو زرداری کی قیادت میں اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ نوجوان لیڈر بلاول بھٹو زرداری کی سادگی، اخلاص اور عوامی خدمت کی داستان آنے والی نسلوں کے لیے مثال ہے۔ ہماری دعا ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، صدر پاکستان آصف علی زرداری، MPA فریال تارپور، بی بی اسوا بھٹو زرداری کو اللہ تعالیٰ انہیں صحت، ہمت اور کامیابی عطا فرمائے تاکہ وہ اسی طرح عوام کی خدمت اور شہید رانی صاحبہ کے مشن کو آگے بڑھاتے رہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی اس رپورٹ کے مطابق ناروال اسسٹنٹ کمشنر ناروال محمد اقبال اکرم نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا کی سربراہی میں تحصیل ناروال میں انتظامیہ کی جانب سے سیلاب متاثرین میں راشن کی ترسیل کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے راشن اور بنیادی ضروریات زندگی کی اشیاء تقسیم کرنے کا عمل جاری ہے۔ اس سلسلے میں مختلف مقامات پر متاثرہ علاقوں میں ریونیو افسران اور متعلقہ محکموں کے نمائندگان کی نگرانی میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر ناروال نے کہا کہ سیلاب متاثرہ عوام کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنا ہمارے اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی بھی متاثرہ خاندان کو امداد سے محروم نہیں رکھا جائے گا۔ تمام ٹیموں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ شفافیت اور تیز رفتاری کو یقینی بنائیں اور انتظامیہ کی طرف سے اب تک درجنوں متاثرہ خاندانوں کو آٹا، دال، گھی اور دیگر ضروری اشیاء پر مشتمل راشن بیگز فراہم کیے جا چکے ہیں، جبکہ یہ عمل متاثرہ علاقوں میں مکمل بحالی تک جاری رہے گا۔